اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاصم فی باطل، وہ شخص جس نے باطل برائی کے کام میں جھگڑا کیا، یعنی باطل کی بنیاد پر، اس کو پتا ہے کہ یہ باطل ہے، غلط ہے، لیکن ہی از جسٹ ڈیفینڈنگ ہمسیلف وہو یعلم، اس کو خوب پتا ہے کہ اس کے اندر فلا ہے، میرے آرگیومنٹ میں ویکنس موجود ہے، لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع، وہ اللہ کے غصے کے اندر اور غضب کے اندر رہتا ہے جب تک کہ وہ اس سے باہر نہ نکل جائے، جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ یعنی کفر تک بات پہنچ جاتی ہے جب انسان بہت زیادہ بحث و مباحثے کی وجہ سے ایک ایسا ایٹیٹیوڈ اپنے اندر ڈیولپ کر دیتا ہے جس میں حق کو تو ڈیفینڈ کرتا ہی کرتا ہے، لیکن کبھی ایسی بات، کیونکہ انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ میں مسٹیک ہو سکتی ہے، جب کوئی بندہ اس کی اصلاح کرتا ہے تو وہ ہٹ درمی کی بنیاد پہ جب اس کو نگیٹ کرتا ہے تو بعض اوقات بات کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ سورۃ الغافر میں اللہ فرماتے ہیں لا یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں، اللہ کی نشانوں میں جدال جو ہے، نہ حق جھگڑا اور بحث و مباحثہ اور انکار کون لوگ کرتے ہیں؟ الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کافر لوگ جو ہیں، یعنی جن کے اندر کفر ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں۔ حق ان کے سامنے واضح ہو جاتا ہے، لیکن صرف ہٹ درمی اور صرف یہ کہ ایگو اس کو بچانے کے لیے کہ کہیں وہ ہرٹ نہ ہو جائے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا المراء یقسی القلوب، آپ فرماتے ہیں کہ جو میرا یعنی جھگڑا ہے، یہ بحث و مباحثہ ہے، مناظرہ ہے، اس سے دل جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہی بات ہے کہ ہٹ درمی، ایٹیٹیوڈ، ایگریشن، یعنی آپ نے ہر چیز کا جواب دینا ہے، آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہے کہ میں نے اس کا کوئی نہ کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ یا کوئی لاجیکل آنسر سے کسی طریقے سے اس کو نگیٹ کرنا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت علماء سمجھتے ہیں، بہت علم کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا، اپنے آپ کے اندر سمجھتے ہیں کہ میرے اندر بڑا علم ہے، وہ اس بارے میں بڑا فخر کرتے ہیں، عام طور پہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے حق کو قبول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ جھگڑوں کی بنیاد کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے جھگڑے کر کر کے، بحث و مباحثہ کر کر کے، حق کے بارے میں باتیں کر کر کے، اللہ کی آیات اور صفات اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں ہیں ان کا انکار کر کر کے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اسی وجہ سے، اسی ریزن کی وجہ سے جو اہل کتاب اور یہودی ہیں ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، کیونکہ یہودیوں کا کام بھی یہ تھا کہ انیشیلی یہ وہ لوگ تھے جو کہ سب سے پہلے جا کے کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے، سب سے پہلے آرگیو کرتے تھے۔ ان کی بنیاد ہی یہ تھی کہ ہم کسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ لے کے آئیں جس کا کوئی جواب نہ ہو، اور بڑی واہ واہ کرو۔ حالانکہ حقیقت میں اللہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا تھا، یہ جانتے ہیں، ان کے پاس علم ہوتا تھا، لیکن ان کے دل سخت ہو جاتے۔ آئیے قرآن مجید کی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یعنی تورات اور انجیل، اہل کتاب، یعرفونہ، وہ اللہ کے رسول کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ ان کے لیے حق، اللہ کے رسول یا حق یا دین اسلام اس طرح واضح ہے جس طریقے سے ان کی اپنی اولاد ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو حق کو چھپاتے ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کے دل کے اندر چور ہوتا ہے، وَهُمْ يَكْتُمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کے حق کو چھپا جاتے ہیں۔ اور عملی طور پہ یہودیوں کا یہی معاملہ تھا، جانتے تھے سچ یہ ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کرتے تھے، تو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایمان ہی نصیب نہیں فرماتا۔ اگلا آپ سے علم میں کم ہے، لیکن اس کی بات اتنی مؤثر ہے اور واقعی آپ کا دل یہ قبول کرتا ہے کہ واقعی اقرار کرتا ہے کہ یہ بات درست ہے، سچائی ہے، اس میں آپ کے اندر اتنی ہیوملٹی ہونی چاہیے کہ آپ سچ کو قبول کریں۔ اگر سچ واضح ہو جاتا ہے، بے شک وہ آپ سے کم ہو، تو آپ کے اندر اتنی آپ کی تربیت ہونی چاہیے، آپ کے اندر اتنا جگرا جسے کہتے ہیں ہم ہونا چاہیے، آپ کا دل اتنا کھلا ہونا چاہیے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو ایکسیپٹ دیٹ ٹروتھ۔